الحمد للہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، گزشتہ ہفتے پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے نجات کا۔ مجھے یہ توجہ دلائی گئی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور میں نے معلومات کی تو بہت سے محققین نے اسے ضعیف لکھا ہے۔ اصل میں یہ ضعیف کہنا بہت عجیب سی بات ہے۔ تحقیق والوں کی ٹیکنیکل بات اپنی جگہ، اور وہ انہوں نے خدمت کی ہے، اور حدیث اصل میں دو ہی طرح کی ہوتی ہے، میں ٹیکنیکل باتوں سے الگ ہٹ کر جو ہر عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے۔ تیسری کوئی شکل نہیں ہوتی، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ اگر فرمایا تھا تو صحیح ہے، نہیں فرمایا تو جھوٹی ہے۔ میں اور کوئی نام بھی نہیں، موضوع اور ٹیکنیکل نام نہیں لے رہا، یا سچی ہے یا جھوٹی ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا تو وہ سچی ہے، اگر نہیں فرمایا تھا تو جھوٹی ہے۔ یہ پھر بیچ کی کیا چیز ہے؟ اور پھر درمیان کی اور بھی کیٹیگریز ہیں، بہت سے اور بھی نام ہیں، یہ جسے ضعیف کہتے ہیں۔ آسان زبان میں پھر سمجھ لیں اسے ٹیکنیکل باتوں کو چھوڑتے ہوئے، کہ جس میں کچھ شبہ پیدا ہو گیا آپ یوں سمجھ لیجیے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ہے، آخری طور پر یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ صحیح ہے۔ سندیں ہیں درمیان میں، کن لوگوں سے بات پہنچی، ان میں درمیان میں کوئی راوی جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں ہے، کہ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جھوٹ بولتا ہے ہمیشہ وہ۔ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں سندیں کچھ کمزور ہوتی ہیں لیکن وہ بات بالکل صحیح ہوتی ہے، اور ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں سندیں بالکل مضبوط ہوتی ہیں اور بات غلط ہوتی ہے، ایسی بھی ہوتی ہے، اور بہت ہیں ایسی، کہ درمیان میں راوی سب جس کی تحقیق جس کی بنیاد پر ضعیف کہا جاتا ہے یا صحیح کہا جاتا ہے، ایسی بہت ہیں جہاں سندیں ساری صحیح اور حدیث غلط ہے۔ دوسری بنیادیں اور تحقیقات، مثلا قرآن شریف کے خلاف جا رہی ہے بات، کسی اور صحیح حدیث کے خلاف مختلف بات ہے، تو وہ غلط ہے۔ ایسی ویسے تو علماء کہتے ہیں بہت سے، بڑی تعداد میں، کہ فضائل کے لیے ضعیف حدیثوں کا استعمال میں کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن فضیلتیں یا فضائل بھی وہ، اس میں تو حرج ہوگا، ایسی کہ جس کے اندر کڑی بہت ہی معمولی سے کوئی بات ہو، اس پہ اتنا بے پناہ ثواب بتا دیا جائے کہ بس ساری نجات اسی سے ہو جائے، ایک چھوٹے سے عمل سے۔ اس طرح کی اگر فضیلتوں کی ہیں تو ان سے تو پرہیز لازم ہے، لیکن جہاں تک اس کا سوال ہے، اس کے حدیث کو اسے حدیث اب بھی کہا جائے گا، جب تک یہ موضوع نہیں ہوگی تب بھی ایک صحیح ایک ضعیف۔ ضعیف کا مطلب 100% ایشیورٹی نہیں ہے، تذکرہ ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کے علم میں آ جائے۔ جب مجھے ایک بات معلوم ہوئی تو میں آپ کو بھی بتا دوں، لیکن اس پر چند باتیں بھی کہنی تھیں۔ یہ تینوں باتیں، رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات، رمضان کے بارے میں بہت سی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، الگ الگ، ان الفاظ میں نہیں کہ پہلا عشرہ یہ اور دوسرا یہ اور تیسرا یہ، لیکن رحمت اس مہینے سے متعلق، مغفرت اس مہینے سے متعلق، اور جہنم سے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے الگ، یعنی موضوع اپنے آپ میں غلط نہیں ہے۔ ان الفاظ میں ایسے کو وہ ضعیف کہہ رہے ہیں، جھوٹی نہیں کہہ رہے، تو ہم اسے رکھیں ایسے ہی مانیں، اور بلکہ آپ کے لیے کہ اس کے اندر آسانی کا پہلو ہے کہ کوئی رحمت کا عشرہ گزر نہیں گیا، پورے رمضان میں رحمت ہے۔ اگر اسے حدیث کی بات کو ہم ختم کریں تو اس کے لیے ایک بات جو مجھے پچھلی مرتبہ بھی وقت کم رہ گیا تھا اور کہنی تھی،
اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، چھائی ہوئی، سب کو انکمپاس کیے ہوئے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، لیکن خاص طور سے میں نے رحمت اپنی ان لوگوں کے لیے لکھ رکھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ خاص طور سے نماز، زکوٰۃ جگہ جگہ قرآن شریف میں ساتھ آیا ہے، یہاں صرف زکوٰۃ کا نام آیا کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ بیان آیا کہ یہ بات اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ اب یہاں تو عربی میں کہیں، وہاں ان کی زبان میں ان پر نازل ہوئی ہوگی۔ یہ نازل فرمایا تھا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی تھی تو ان سے کہا تھا کہ اپنی خاص طور سے رحمت تو میں نے ان کے لیے لکھ رکھی ہے جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیا کریں گے اور نبی امی کے ماننے والے ہوں گے۔ آگے کا ہے تو اس دور کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کے لیے، ان کے لیے وحی نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور اس میں یہ تذکرہ بھی تھا۔ میں نے یہاں پر اس لیے کہا کہ رمضان میں خاص طور سے لوگ زکوٰۃ زیادہ طے نہیں ہے، مقرر نہیں کہ رمضان میں دینا چاہیے، سال میں جب بھی آپ مقرر کریں، لیکن عام طور سے لوگ رمضان کو مقرر کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہیں کہ ہم رحمت کیسے حاصل کریں، مغفرت کیسے حاصل کریں، اور ایک دوسری اور بھی چیز جس کی احتیاط ضروری ہے۔ کون سے ایسے کام ہیں جن سے بچیں کہ مغفرت ہرگز نہیں ہوگی؟ اب کچھ ہم نے یہ تو کر لیا کہ رحمت یا مغفرت مل جائے، لیکن ساتھ میں ایسا بھی ہے، ساتھ میں لگا ہوا کہ یہ طے ہے کہ اب ہرگز نہیں ہوگی، تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پہلے کچھ چند باتیں زکوٰۃ کے بارے میں۔ قرآن میں ہے، اور بہت بڑی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے، خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے وصول کرو زکوٰۃ، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعے انہیں پاک کرو اور ان کا تزکیہ کرو، ان کا باطن، ان کو اندرونی طور پہ بھی صاف کرو، دھو دو۔ اور اس کے بعد بہت بڑے الفاظ ہیں، وصلی علیہم، جب آپ صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ان پر صلاۃ بھیجنا، جو زکوٰۃ دیں، جن سے تم زکوٰۃ، اور اپنے لیے تھوڑی تو زکوٰۃ لوگوں کو دینے کے لیے وصول کریں، وصلی علیہم، تم ان پر صلاۃ بھیجنا۔ نے کہا اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان صلاتک سکن لہم، تمہارا صلاۃ بھیجنا ان کے بڑے سکون کا باعث ہوگا، ان کے لیے زندگی میں سکون آ جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے لائق ہوں، وہ اس میں یہ حساب نہیں لگائیں کہ کہاں سے بچا لیا کریں اور کیسے ٹیکس پلاننگ کی طرح کس طرح سے گھٹا لیا کریں۔ اس میں فراخ دلی کے ساتھ میں اگر کچھ حصہ زیادہ ہی ہو جائے تو وہ ہے کتنا، جاتا ہوا بہت محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ سارے کے اندر آپ کے ہے کتنا سر۔ تو ایک بات تو یہ، اور دوسری میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے بہت سے اور موقعوں پہ یہاں پر رکھی ہے تفصیل، مزید آپ معلومات کیجئے گا اس سلسلے میں کہ زکوٰۃ یہ تو ایک بات تھی کہ ہر ایک کو دینا چاہیے جو صاحب نصاب ہے، اور دوسری بات یہ کہ قرآن نے زکوٰۃ کی مد مقرر کر لی ہے، صرف وہاں دینا چاہیے، اور دوسری جگہوں پر آپ جو بھی دل چاہے خرچ کریں۔ اگر اچھے کام ہے، نیک کام ہے، ہر نیک کام میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مسجد نہیں بنوا سکتے آپ، اور ضروری ہے مسجد بنوانا بھی،
تو زکوٰۃ سے الگ خرچ کریں گے؟ تو اللہ نے اس کے مدیں اس کی مقرر کر دی ہیں، ہیڈ اس کے فکس کر دیے ہیں کہاں دی جائے گی، اس کی معلومات کیجئے۔ میں یہاں پر تفصیل نہیں رکھ رہا ہوں اس وقت۔ سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 اور صرف وہاں پر ان جگہوں پر دیجئے جہاں پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور دوسروں کو بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی زکوٰۃ ان لوگوں کے ہاتھوں چلی جاتی ہے جنہیں آپ بہت قابل اعتماد سمجھتے ہیں، اور وہ اس جگہ نہیں جاتی جہاں کے لیے زکوٰۃ کی اجازت ہے۔ اگر زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو تو 8 سال میں غریب ختم ہو جانے چاہیے، غربت ختم ہو جانی چاہیے۔ اور اسلام کی نظر میں غریب وہ ہے جس کی اپنی ضرورتیں کھانے پینے کی پہننے کی پوری ہونے کے بعد اس کے پاس 7.5 تولے سونے کے برابر تقریباً 2.25 لاکھ روپے سے اوپر اس کے پاس ہو۔ اس سے اور اوپر ہوگا تب غریبی سے نکلے گا، اس سے کم ہوگا تو غریب ہے، اور اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ لیول اوپر جائے گا اور کوئی غریب نہیں بچے گا مسلمانوں میں، نہیں بچنا چاہیے۔ اور اگر اس کے بعد بچتے ہیں تو اللہ کا دیا ہوا نظام نعوذ باللہ غلط ہوگا۔ اگر بچتے ہیں اس کے بعد تو پھر پیسہ غلط جگہ جا رہا ہے، زکوٰۃ کا پیسہ غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھیے اور وہاں دیجیے جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے اور غریبی دور کرنے کی، اور معلومات کر کے دیجیے، خالی ہاتھ پھیلانے پر نہیں۔ تو ایک تو بات مجھے یہ کہنی تھی زکوٰۃ کے سلسلے میں، اور دوسری زکوٰۃ اور صدقات کے، یہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے قرآن نے کہا، لیکن صدقات میں سے وہ جو فرض ہے، فرض صدقہ، ایک نفل صدقہ ہوتا ہے، ایک فرض صدقہ، تو فرض صدقے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور پھر ایک دوسری بات کہی قرآن نے، یہ تو وہ تھی جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلوات بھیجیں، اور دوسری یہ کہ دوسری وہ جس سے بچنا ہے آپ کو کہ جس کی کہیں ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھتے جائیں اور اس کے بعد مغفرت نہ ہو۔ یہ پھر زکوٰۃ کا الٹا، قرآن نے کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود میں اللہ نے بے برکتی رکھ دی ہے اور صدقات میں برکت رکھی ہے، اسے پالتا ہے اللہ۔ اور پورے قرآن شریف میں صرف ایک جگہ یہ بات ہے کہ جہاں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے کہا ہے، اے ایمان والو، خطاب کر کے کہا ہے ایمان لانے والوں کو کہ تم جہنم کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے بچنا۔ یہاں خطاب کر کے کہا اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، ایمان لانے والے یہ سود کھانا چھوڑو، اضعافا مضاعفہ، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑو، تقوی اختیار کرو۔ اور آگے فرمایا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے بھڑکائی تو کافروں کے لیے تھی ڈالنے تمہیں۔ پورے قرآن میں ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے صرف ایک جگہ کہا ہے کہ آگ میں ڈال دیں گے جہنم کی۔ جہنم میں جانے کے اعمال کیا ہیں وہ تو جگہ جگہ بہت گنائے گئے، لیکن یہ نہیں کہا کہ خطاب کر کے ایڈریس کر کے اے ایمان لانے والوں کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے، تمہیں ڈال دوں گا، اس سے بچ جانا ذرا، سود کھانا چھوڑ دو۔ بہت سخت بات ہے، بہت عام ہے، جگہ جگہ ہر شہر کے اندر بیماری مسلمان سود خوری میں ملوث ہے۔ مجبوری میں وہ لوگ جو قرض لے لیتے ہیں اور ادا کرتے ہیں، میں ان کا کوئی ذکر یہاں نہیں کر رہا، لیکن قرآن نے ہر جگہ سود کھانے کی بات کی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سود دینا برابر کا گناہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، احادیث میں آیا ہے، لیکن قرآن نے ہر جگہ سود کھانے والے کی بات کی کہ اسے بند کرو،
جو کہیں کوئی دیتا ہے کسی جگہ اس نے لیا تو کوئی کسی نے بہت مجبوری میں اگر کہیں لیا ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ جانتا ہے کہ کسی کی ضرورت کیسی تھی، معاف کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. لیکن سود کھانے کی کوئی گنجائش کسی طرح نہیں ہے، اور بہت بڑی تعداد میں سود خور مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، ہر شہر کے اندر. یہ بتانے کی ضرورت ہے، انہیں بتائیں کہ یہ وہ حصہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہر طرح کی معافی کینسل اور جہنم کے اندر کاٹ ڈال دیں گے. خالی اتنا نہیں کہ کچھ گناہوں کو سے پاک کرنے کے بعد پھر بھیج دیا جائے گا ادھر آگے. یہ تو وہ ہے، وہ آگ جو کافروں کے لیے تیار کی ہے وہ تمہارے لیے رکھی ہوگی اگر سود کھانا نہیں چھوڑا تو. یہ ہے وہ حصہ کہ جس سے بچنا ہے، اور وہ ہے جو دینا ہے. پھر ایک جگہ اور میں بہت سی باتیں ہیں اس میں سے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے لیے کہا یہ مر جائیں تو ان کی نماز مت پڑھانا، جہاں جن کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، تم رسول سے کہا اے رسول تم نے 70 مرتبہ بھی استغفار ان کے لیے کیا تو اللہ معاف نہیں کرے گا. رسول تم نے 70 مرتبہ بھی کیا استغفار ان کے لیے تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. اور پھر آگے حکم دیا کہ کبھی ان کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے مت ہو جانا جنازے کی، ان کی قبر پہ دعا کرنے کے لیے بھی مت کھڑے ہونا. یہ حکم دیا قرآن میں، جانتے کہ نہیں؟ کہا جو منافق ہیں، اور یہ وہ منافق ہیں کہ جو کراہتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے نکلنے کو اور اپنے جان و مال خرچ کرنے پر کراہتے ہیں، وہ منافق ہیں. جہاں ضرورت پڑی تو پھر رک گئے، اور کہا کہ گرمی بہت پڑ رہی ہے. یہ الفاظ ہے کہ یہ کہا، یہ کہہ کر رک گئے جنہوں نے کہا گرمی بہت ہو گئی ہے، گرمی بہت پڑ رہی ہے. قرآن نے کہا ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ تیز ہے. اللہ کے راستے میں جان و مال خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے رک جانے کو منافقت کا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا منافقوں کے ساتھ میں یہ کرنا تھا. ایک جگہ اور جہاں بہت سی پہچانیں ہیں، بلکہ اس میں اسی کے اندر سورہ توبہ میں جہاں منافقوں کی بات کی وہاں یہاں ایک بات اور کہی، فرمایا کہ ان کے مال اولادوں سے تمہاری آنکھیں نہیں پھٹیں، جتھا بڑا ہے ان کے. اللہ کا تو ارادہ یہ ہے اللہ ان کو ان کے انہی مالوں کو کے ذریعے عذاب دے گا، انہیں یہ مال ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، ان کی اولادوں کو ان کے لیے عذاب بنا دے گا. یہی اسی دنیا میں ان کی اولادوں کو اور ان کے مالوں کو ان کے لیے عذاب بنا دے گا. بڑی سخت باتیں آئی ہیں منافق. اور کسے کہتے ہیں؟ جو مختلف قرآن نے بعض صفات بتائی ہیں. عام طور سے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، منافق اسے کہتے ہیں کہ بس لوگوں سے تو نہیں کہہ رہا وہ دوسروں سے، لیکن اندر سے وہ پکا کافر ہے. دوسروں سے کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اسے منافق کہتے ہیں. منافقت کی قرآن نے صفات بتائی ہیں جگہ جگہ، وہ صفات جہاں ہیں اسے منافق کہتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاؤ گے، اسے مانو گے، اور کچھ کو نہیں مانو گے. تو غلطی ہو جانا ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ جان بوجھ کر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے، اتنا حصہ نہیں کر سکتے. تو کچھ کو مانو گے اور کچھ کو چھوڑ دو گے، کچھ کی ناشکری کرو گے، کچھ کا انکار کرتے رہو گے. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اس کا بدلہ تمہیں اس کے سوا کیا دیا جائے کہ جہاں دنیا کی وجہ سے کر رہے ہو تو یہاں بھی ذلیل ضرور کریں گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائیں گے، سخت ترین.
یہ تین حصے ہیں، یا تو پورے پورے ایمان میں آ جائیں، کہا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے آ جاؤ کمپلیٹ، آدھا پونا نہیں چلے گا۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، وقتی غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں رہ گئے، غلطیوں کی معافی مانگیں، چھوڑیں، لیکن جان بوجھ کر ڈٹے رہنا کسی چیز کے اوپر، اور اس لیے کہ وہ تمہارے دنیاوی مفاد کے خلاف جا رہی ہیں، اس پر عمل کرنا، ایسے کسی حکم کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، اس کا انکار ہے۔ وقتی شیطان کا بہکاوا ہو الگ بات ہے، لیکن ڈٹ جانا کسی غلطی کے اوپر، یہ اس کا کفر ہے۔ کچھ حصے کو مانو گے اور کچھ کو نہیں مانو گے، کہا یہاں بھی دلیل کریں گے اور سخت ترین عذاب۔ تین کیٹیگریز بتائی ہیں، ایک وہ جو پورے پورے ایمان میں آ جائیں، سب کو مانتے ہیں، چاہے غلطیاں ہوتی رہیں بیچ میں اور ان سے ان کی معافی مانگتے رہیں، لیکن پورے سب کو مانتے ہیں، پورے پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، پھر غلطی ہو جاتی ہے توبہ کر لیتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے وہ جو صاف منع کر دیتے ہیں، ہم نہیں مانتے، جنہیں کافر کہا گیا، تو انہیں کہا کہ ان کو دنیا میں دے دیں گے ان کی جنت، وہ جو محنتیں کرتے ہیں، بہت سے اچھے کام بھی کرتے ہیں، اس کا بدلہ یہاں دے دیا جائے گا، اس کے بدلے یہاں ریوارڈ دے دیں گے انہیں، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، سزا ہے جہنم۔ اور ایک تیسری کیٹیگری ہے، پورے مسلمان نہیں، پورے کافر نہیں، کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، پرماننٹ چھوڑے ہوئے۔ اس پرماننٹ چھوڑنے ہی کو نہیں ماننا کہتے، کہ جاننے کے بعد پرماننٹ چھوڑ دینا۔ نے کہا کہ یہاں دنیا میں ذلیل کریں گے اور آخرت میں اشد العذاب، ان سے زیادہ سخت عذاب جو کافروں کا ہے۔ یہ اور بھی کہا ہے قرآن نے سورہ نساء میں ایک دوسری جگہ، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے جو سخت ترین حصہ ہے اسفل جہنم کا، وہاں منافق ہوں گے، وہاں کافر نہیں۔ بہت سخت بات ہے، یہ پیوند لگ کر نہیں چلتا دین۔ مشین کے اندر، یہ نئی مشین، اس کے اندر کسی جگہ کہیں فالٹ ہو جائے تو آپ اوریجنل پرزہ لگائیے، لیکن یہ کہ جو اس کا رقم کسی اور جگہ سے لا کر لگائیں، وہ سب کو توڑ پھوڑ دے گا۔ اس میں بالکل اجازت نہیں، ذرا سی بھی اجازت نہیں ہے، اسے خالص رہنا ہے۔ دین الخالص قرآن نے کہا، جو اخلاص کے ساتھ میں اللہ کے لیے ہو۔ یہ ایک دو ناؤں میں پیر رکھنا کہ کچھ نفع ہے ادھر، اس کی وجہ سے تو اب ہم دین کے کچھ چیزوں سے ہمیں بہرحال ہم نہیں کر سکتے، مجبوری ہے، یہ پروفٹ جا رہا ہے، تو یہ دو ناؤں میں کہ اگر پیر رکھیں گے تو نہیں چلے گا، ایک میں سوار ہو جائیں، کبھی آگے جا کے ڈوب جائے گی، لیکن آپ کو یہاں تک یہ دنیا کی زندگی بھر کا کچھ حصہ تو آپ کو سیر کرا دے گی، وہ تو تھوڑی دیر بھی نہیں چلے گی دو ناؤ۔ تو اس کن چیزوں سے مغفرت حاصل ہوگی اور اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ میں اس کا خیال رکھنا ہے کون سی وہ چیزیں کہ کچھ بھی کر لیں آپ، بین لگ گیا کہ اب ان کو آنے کی اجازت ہی نہیں، اور ان کے پاس اللہ کی رحمت کا، مغفرت کا کوئی حصہ جا ہی نہیں، اس کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور پھر جو میں ہر سال یاد دلاتا ہوں وہ اور خاص طور سے، جیسے رحمت کے لیے پچھلی بار میں نے کہا تھا، کہ مغفرت کے لیے بھی کہ ایک واقعہ اس کی پشت پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کچھ منافقوں نے، تہمت لگائی اور اسے پھیلایا۔ اس کے اندر کسی وجہ سے کچھ ایمان لانے والے بھی تھے، منافق نہیں تھے، کہیں اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ ہو گئے ایک دو، اور ان میں سے ایک وہ تھے جن کا خرچ سارا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی تھی، غریب آدمی تھے، اور خرچ سارا حضرت ابوبکر اٹھاتے تھے ان کا، اور وہ بھی کہیں افواہ پھیلانے میں اس میں شریک ہو گئے۔ منافق تو نہیں تھے، شیطان نے بہکایا یا کم تحقیق کی وجہ سے بات کو منع کیا قرآن نے، جب تک تحقیق نہیں کر لیں تو۔
اس وقت تک اس طرح کی باتیں نہیں کریں، بلکہ اس معاملے میں تو ایک ہے تحقیق کی بعض معاملات وہ ہوتے ہیں جہاں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دو کہ یہ بات کی تو جھوٹی، ہم نہیں مان سکتے ان کے بارے میں. تو بہرحال وہ شریک اس کے اندر ہو گئے. حضرت ابوبکر خاموش رہے، ان کا خرچ، ان کا جو مدد کرتے تھے وہ جاری رکھی. دکھ بے پناہ ہوگا کہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ کبھی ایک دھڑی بھر ذرا سا بھی اگر کچھ بھلا کیا تو اس کے بعد یہ رکھتے ہیں توقع کہ ہمیشہ کا غلام رہے گا، اور کبھی ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی تو ان کا کہ دیکھا احسان فراموش. وہ احسان کرتے، اب جتاتے کس بات کا ہے؟ اس لیے تھا آپ کو، وہ تو اس کی خرابی ہے، اس کی احسان فراموشی، لیکن آپ نے اس لیے کیا تھا کہ اس کے آپ کو بدلے ملیں، تو وہ تو پھر اللہ کے یہاں اجر ہی نہیں ہے کچھ. تو حضرت ابوبکر نے جاری رکھا ان کے ساتھ میں حسن سلوک. پھر کافی عرصے ایک آزمائش رہی، مدینے کے اندر اتھل پتھل رہی، اور اس کے بعد اللہ کی آیات نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا. حضرت عائشہ کی پاکی اور برات کا اعلان ہوا، اور اس اعلان کے بعد جب اللہ کی طرف سے سند آ گئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا کہ اب میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا. اسے شان نزول بتایا جاتا ہے اس آیت کی کہ پھر آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور جس میں یہ درمیان میں الفاظ ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر کی روتے روتے ہچکی بن گئے، کہا کہ اللہ مجھے یہی زیادہ پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں. اور اس کے بعد پھر اس کا خرچ جو دیتے تھے وہ دگنا کر دیا، پہلے سے دگنا کر دیا. ہمارے دلوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر کسی کی طرف سے کچھ پھانس ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، اکثر ٹھیک ہوتی ہے، کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے، زیادہ تر تو اسی ٹھیک ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو دل میں بیٹھ گئی، اندر پھانس بیٹھ گئی. یک طرفہ کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے. زبان ہلانی اور خالی اسے، زبان خالی ہلانا نہیں بلکہ اپنے اندر سے کہ میں نے اسے معاف کر دیا فلاں، ایک طرف سے ون سائیڈڈ. اب میں نے کیا ہے بہت مرتبہ، لوگوں سے لسٹ بنوائی ہے کہ ذرا سا نام لکھیے اپنے پاس کن کن کے خلاف دل میں کچھ ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کو کا نام لے کے ذرا سا معاف کرنا شروع کیجئے. تو لوگ کہتے ہیں صاحب 3 نام ایسے انہیں تو نہیں کروں گا معاف، 2 ایسے انہیں تو کبھی نہیں کروں گا، اس میں 2 نام ایسے لکھے ہوئے ہیں. آپ کے سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ محبوب نہیں رکھتے، آپ کو پسند نہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ارے اس کے بدلے کچھ مل رہا ہے آپ کو، بہت بڑی چیز مل رہی، کچھ نہیں، بہت بڑی مل رہی ہے. صرف اتنا تھا کہ یہ اس نے بہت زیادتی کی، بہت، یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ اس سے بہت ہی دانت کاٹے کی دوستی پیدا کر لیں؟ اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو بچ کر رہیے. معاملات کے اندر اگر دھوکے ہوئے ہیں تو آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ دھوکے نہ ہو. اپنی طرف سے کوئی آپ بہت دوستی کی پینگیں نہیں بڑھائیں، ملے تو سلام دعا اچھی ہے، لیکن دل میں سے نکالنے کو دو. اور اس بات پر اللہ کی طرف سے مغفرت. تم اوروں کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر اور اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ کر دے تمہیں معاف، اور تمہیں نہیں کرنا ہے دوسروں کو معاف. اسے دیکھیے زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں کتنا آپ اپنے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اکٹھی کر سکتے ہیں، کہ جن کی طرف سے دل کے اندر کوئی ہوگا وہ تو گزر گئی نا، اور نقصان اور بھی ہو رہا ہے آپ کا. یہ احتیاط اپنی جگہ ہے کہ آپ اگر نقصان کسی سے پہنچتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں کہ نہیں پہنچے آئندہ. لیکن دل کے اندر جو قدرت ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کے اپنے اندر کمی پیدا کر رہی ہے، آپ کا خون جلا رہی ہے، آپ کی کچھ نہ کچھ تعمیری صلاحیت تو کریٹیوٹی کم کر رہی ہے، کچھ نقصان آپ کا کر رہی ہے. اس کے دل میں بھی ہے تو ادھر بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن آپ کو بھی ہو رہا ہے نا. آپ نکال دیں گے آپ کا نقصان بند ہو جائے گا اور نفع شروع ہو جائے گا اللہ کی طرف سے مغفرت کا سرٹیفکیٹ. وہ سب کچھ کریں لیکن دل میں سے قدورت کو نکال دیں. دیکھیں کتنا کر سکتے ہیں، بہت مشکل کام ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، یہاں انا آتی ہے بیچ میں، بہت مشکل ہوتا ہے. 2 بچوں میں ذرا سا جھگڑا ہو گیا
تھوڑا سا آپس میں اختلاف ہو گیا، بلایا، کہتے ہیں بیٹے ذرا سوری کہو، سوری نہیں نکلتا مجھ سے. تو یہ اتنا سا لفظ کہہ دینا جو ہے یہ منہ سے نکل نہیں پاتا. یہ بہت شروع سے ہی بچپن سے ایک ہوتا ہے، ایک سیلف ایک انا ہے جو روکتی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ایک معاف کرنا اور ایک مغفرت. ایک معافی مانگنا، آپ نے کسی سے کہا سوری معاف کر دیجیے غلطی ہو گئی. بہت کم لوگوں میں ہمت ہوتی ہے کہ کھل کر کہہ دیں، علل اعلان کہہ دیں کسی بات کے اوپر کہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے. سمجھتے ہیں کچھ عزت گھٹی. ہمیشہ 100% کیسز کے اندر 99 نہیں، عزت بڑھتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، گھٹتی نہیں ہے. اور ڈرتے اس لیے کہ اس سے عزت گھٹے گی، معافی مانگنے سے عزت گھٹ جائے گی. یہ ہے شیطان. بالکل 100% 100% اچوک جو نسخہ تھا وہ 100% کی جگہ اس نے 0 لگا دیا اور دوسرے ریورس کر دیا اسے کہ نہیں مانگ سکتے. یہ عادت بنائی ہے اپنی. آپ کے نہ صرف تعلق بڑھیں گے، آپ کے اندر کریٹیوٹی بڑھے گی، آپ کی اپنی صلاحیتیں آگے بڑھیں گی اور عزت بڑھے گی. اور دوسرا ہے، یہ اس سے آگے کی بات ہے، یک طرفہ اپنی طرف سے معاف کر دیا، اس کے دوسرے کے معافی مانگے بغیر، بلکہ ابھی تو کچھ پتہ نہیں آگے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہو، اس سے ہوشیار رہیں گے. ہم نے اپنے دل میں سے نکال دی، معاف کر دیا، بہت اجر ہے اللہ کی طرف سے آپ. اور جو خود اپنا پاک صاف ہو گئے اور جو آپ کو اپنے آپ کو فائدہ ہوا وہ الگ ہے. یہ تو معافی کی بات تھی. یہ مغفرت اور اس سے آگے کی چیز. مغفرت ہے آپ کے کوئی عیب ہوں، ان عیبوں کا اللہ حساب نہیں لے اور ڈھک دے. معافی اسے کہتے ہیں کہ وہ سب کے سامنے آ گئے، سب کے سامنے ننگے ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا، پھر اللہ نے معاف کر دیا. حساب ہوا، حساب کے دن سب کی جو پلے بیک ہے، جو ان کی ویڈیو ہے، سب کے سامنے چل گئی، اور پھر اللہ نے غلطیوں کو جس چیز کی چاہا معاف کر دیا. اسے معافی کہتے ہیں. مغفرت اسے کہتے ہیں کہ اتنے پیجز بند کر دیے، اتنا حصہ جو ہے وہ روک دیا، آپ کسی کے سامنے نہیں، اللہ نے ایسے معاف کیا. تو یہ پھر معافی سے اور آگے کی بات ہے. اور یہ ایسی ہے جی دوسروں پر رحمت کریں گے آپ کو رحمت ملے گی، دوسروں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا، اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیں گے اللہ آپ کی غلطیوں کو چھپائے گا. یہ بھی شیطان اندر سے یہ انا کہتی ہے کہ ذرا کسی کے بارے میں تو اب جگہ جگہ اس کو کئی بہت روک کر بڑی احتیاط سے، بڑی ڈپلومیسی کے ساتھ میں، ایسے الفاظ میں کہ بہت ذرا سوبر ہو کر زبان سے ایسے نکال دی کہ پھیل جائے. کچھ تو وہ ہوتے ہیں جو مدے لے کے چٹخارے لے کے آگے چلاتے ہیں، یہ بھی نہیں کیا، لیکن اندر نہیں رکی، کچھ کہہ دیا ادھر ادھر، وہ آگے چل جائے گی، وہ تو پھیلے گی آگے. اگر یہ برداشت نہیں کر سکے تو پھر یہ توقع نہیں رکھیں کہ اللہ آپ کی غلطیوں کو چھپائے. کس میں نہیں ہوتی غلطیاں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ بچ جائیں، اور وہ اللہ انہیں معاف تو کر دے، معافی تو اس کی مانگے، لیکن پھر وہ پھر آپ کی بدنامی نہ ہو. تو پھر دوسروں کو بدنام مت کیجیے اور دوسروں کی غلطیوں کو چھپائیے. تو اللہ آپ کے، اسے مغفرت کہتے ہیں، بہت اونچی بات ہے، معافی سے بھی آگے کی بات. اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان شریف کے اس مہینے میں رحمتوں سے بھی مالا مال کرے، آپ کی غلطیوں کو معاف فرمائے، اور وہ حصے تو بند ہی کر دے، پرماننٹ بند کر دے اور سیل کر دے جو آپ نہیں چاہتے کہ کہیں اور جائیں. آپ کی مغفرت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم.